تقریباً 4 ہفتوں بعد ایک دن بادلہ آنکھوں میں عشقوں کی چمک سجائے جنوری کی چمکتی دھوپ میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے لان کی ہری ہری گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے مونا کے آنے کی بھی خبر نہ تھی۔ مونا اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد مونا بھی اس کے سامنے اس کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اوے ہیلو، کیا ہوا تمہیں؟ مونا نے دائیں ہاتھ سے بادلہ کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بادلہ نے مونا کی طرف اشکوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہی تھا کہ اشک فٹ سے چھلک پڑے۔ وہ شاید مونا کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس بار مونا نے قدرے فکر مندی سے پوچھا۔ بادلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی، رو نہیں رہی، بس دل بھر آیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو نکل آئے۔ بادلہ نے شولڈر بیگ سے ٹشو نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ مونا نے بادلہ کے گھاس پر رکھی ہوئی کتابوں کے اوپر پڑے ہوئے چشمے کو اٹھایا اور بادلہ کو لگاتے ہوئے بولی، لوگ چشمے کے ساتھ جن لگتے ہیں اور تم چشمے کے بغیر چڑیل۔ مونا کی بات سن کر بادلہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مونا پھر سے بول پڑی، چلو کینٹین چلتے ہیں، جو مرضی کھاؤ، بل میں دوں گی۔ مونا نے شاہانہ انداز کے ساتھ کہا تھا۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل کے درمیان سڑک کے نیچے سے جو انڈر پاس دونوں اداروں کو ملاتا ہے، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی۔ اس جگہ ٹریفک کا شور قدرے کم ہوتا ہے۔ مونا نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادلہ کو اسی جگہ روک کر پوچھا، دل کیوں بھر آیا تھا تمہارا؟ مونا کی سوالیہ نظریں بادلہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بادلہ نے بھری ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، مزمل بھائی کی وجہ سے ان کو ایک دم سے چپ سی لگ گئی ہے۔ بات تو وہ پہلے بھی کم ہی کرتے تھے، اب تو کے بعد بادلہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ ماہم آپی کا بھی یہی حال ہے۔ مونا نے ماہم کا ڈھاگڑا سنا دیا۔ مونا نے بادلہ کا ہاتھ تھاما اور چلتے ہوئے کہنے لگی، کینٹین میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چند منٹوں بعد وہ دونوں کینٹین میں تھیں۔ تم نے محبت بے درد سا درد ناول پڑھا ہے؟ بادلہ نے بیٹھنے کے بعد پہلی بات یہی کی تھی۔ مونا نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ترش آواز کے ساتھ بولی، اس وقت یہ ناول کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں اور تم ناول کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ تم بتاؤ تو صحیح، پھر میں بتاتی ہوں، بادلہ نے سنجیدگی سے زور دے کر کہا تھا۔ مونا نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی موٹی موٹی میڈیکل کی کتابوں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہنے لگی، مجھ سے تو یہ کورس کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی، یہ ناول شاول کہاں سے پڑھوں گی؟ مزمل بھائی نے ایک رات میں ہی 550 صفحوں کا ناول پڑھ ڈالا۔ بادلہ رکو، تم آج مجھے کھسکی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں تمہیں یہاں مزمل بھائی اور ماہم آپی کے بارے میں بات کرنے کے لیے لائی ہوں اور تم مجھے ناول کے صفحے گنوا رہی ہو۔ مونا نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ بادلہ نے پہلی بار اس کی پریشانی کو نوٹس کیا تھا۔ خفا کیوں ہوتی ہو؟ میری بات سنو، بادلہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ جی باجی، کیا لیں گی آپ؟ 14-15 سال کے ایک لڑکے نے پوچھا۔ مونا نے اس لڑکے کو گھوری ڈالتے ہوئے جواب دیا، بچوں، اس دن بھی پانی ملا، جوس تم نے پلایا تھا، 2 موسمی کے جوس، برف اور نمک کے بغیر، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ ہو، اپنے استاد کو بول دینا۔ مونا نے اپنا اندر کا کافی غصہ ویٹر پر نکال دیا۔ وہ آرڈر دے کر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اب تم سناؤ، مونا اسی تال میں بولی۔ مزمل بھائی محبت بے درد سا درد ناول اور انمول آپی کے بہت خلاف تھے۔ بادلہ نے یہ کہا ہی تھا۔ مونا نے بیزاری سے پوچھا، اب یہ انمول آپی کون ہے؟ مجھے بولنے تو سب بتاتی ہوں، بادلہ معصومیت سے کہنے لگی جیسے درخواست کر رہی ہو۔ مونا نے آنکھوں کے اشارے سے بولنے کا کہا۔ بادلہ کہنے لگی، انمول آپی مشہور ناول نگار ہیں۔ ہاں یاد آیا، اس رائٹر کا نام تو آئی تھنک انمول حیدر ہے۔ ہاں وہی تو، سیدھی طرح انمول حیدر کہو، یہ انمول آپی کیا لگا رکھا ہے؟ بادلہ، اب تم میرا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہو۔ مونا نے بادلہ کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا، تم بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھو، بس تم مجھے ٹوکنا مت، ساری بات سمجھاتی ہوں۔ میں شروع ہی سے انمول آپی کی بہت بڑی فین ہوں، ان کے سارے ناول میرے پاس ہیں۔ میں نے انمول آپی کے سارے ناولز کے مرکزی خیال مزمل بھائی کو سنائے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کو ناولز وغیرہ بالکل پسند نہیں ہے، وہ الفت محبت سے بھی شاید نفرت کرتے تھے۔ انمول آپی اپنے ناولز میں محبت کی بات کرتی ہیں، اسی وجہ سے مزمل بھائی کو انمول آپی بری لگنے لگی۔ میٹرک تک میں تو ٹھیک تھا، فرسٹ ایئر میں میری پرسنٹیج بہت بری آئی تھی، تب مزمل بھائی کو لگا میں ناولز پڑھتی ہوں اس لیے ایسا ہوا۔ انہوں نے مجھے سختی سے ناولز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کسی بھی ناول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ وعدہ تو میں نے کر لیا تھا، پر میں اسے نبھا نہ سکی۔ کالج کی فرینڈ سے ناول لیتی، پڑھ کر انہیں واپس کر دیتی۔ باسط بھائی کی برا سے ایک دن پہلے باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ناول پڑھتی ہوں۔ مزمل بھائی کو غصہ تو آیا پر کہا کچھ نہیں۔ ایک نمبر کی ڈفر ہو تم، بس کرو۔ مونا نے بادلہ کو پھر روک دیا۔ باجی جوس، ویٹر نے جوس ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ مونا بادلہ کے حصے کا باقی غصہ اس ویٹر پر نکال دیتی، مگر وہ خود ہی بول پڑا، باجی پانی کا ایک قطرہ ثابت کر دیں تو 1000 کا نوٹ انعام دوں گا۔ ویٹر نے شوخی ماری، ٹھیک ہے بچوں، ابھی پتہ چل جائے گا، اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ مونا نے اس کی شوخی پر غصے سے ہتھوڑی ماری تھی۔ مونا نے اسٹرا کو منہ لگاتے ہوئے جلدی سے آدھا جوس پی لیا۔ اس کے برعکس بادلہ اسٹرا کو جوس میں ہلائے جا رہی تھی۔ بادلہ بتاؤ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ سب تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے تم نے خود کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے لگا تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ غم ہے مزمل بھائی اور ماہم آپی کا، میں سمجھی، پر ایسا نہیں ہے۔ تم تو اپنی رام لیلا سنائے جا رہی ہو۔ اس ناول میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہی مر جاتے ہیں، بادلہ نے منہ کی بات کاٹتے ہوئے افسردگی سے بتایا۔ اس ناول میں لڑکا اور لڑکی مر جاتے ہیں۔ مونا بڑی مشکل سے بادلہ کا جملہ دہرا پائی، کھلے منہ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ بادلہ کے چہرے پر اداسی تھی، اداسی کے باوجود بادلہ نے بولنا شروع کیا۔ میں مزمل بھائی کو کافی دینے گئی تھی، اسی وقت مزمل بھائی کے کسی کلائنٹ کی کال آئی، وہ ٹیرس پہ چلے گئے۔ ٹیبل پر کافی کا مگا رکھتے ہوئے مجھے لگا تکیے کے نیچے کوئی چیز ہے۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے محبت بے درد سا درد ناول تھا، پیج نمبر 40 پر بک مارک تھا۔ میں نے دیکھ کر اسی طرح ناول پھر رکھ دیا۔ آج صبح میں مزمل بھائی کی بیڈ روم والی فریج میں فروٹ چاٹ رکھنے
نہانے گئی تو وہ واش روم میں تھے. میں نے جلدی سے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو بک مارک 472 نمبر پیج پر تھا. صرف ناول کا ایک پیج باقی تھا. ایک پیج کیوں چھوڑا؟ مونا نے پوچھا. ایک صفحہ پہلے ہی رفت اور رمیز کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. مطلب؟ مونا نے ایسے کہا جیسے اسے کوئی ڈر ہو. مطلب یہ کہ وہ دونوں مر جاتے ہیں. باطلہ نے سنجیدگی سے بتایا. اب تم ناول کے متعلق پوچھ رہی ہو اور میں حقیقت کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ آگے کیا ہوگا. باطلہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی. موسمی کے جوس سے اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا. جبکہ مونا آدھا جوس پی چکی تھی. وہ دونوں کافی دیر خاموش بیٹھی رہی. مونا مجھے ڈر ہے کہیں مزمل بھائی اور ماہم آپی ایسا نہ کچھ کر گزرے. باطلہ نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا تھا. ایک ہفتہ رہ گیا ہے شادی میں. اس بار مونا اسی تال میں بولی تھی.